वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताते चले, पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में मूसलाधार बारिश से 44 साला रिकॉर्ड टूट गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नश्तर टाउन, लक्ष्मी चौक, ताजपुरा, जौहर टाउन में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। वासा के मुताबिक 44 सालों में आज सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 357 मिलीमीटर, जबकि नश्तर टाउन में 299 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा का बताना है कि लक्ष्मी चौक में 211, ताजपुरा में 240 और जौहर टाउन में 270 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब लाहौर के इलाके ताजपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि शहर के 3 बड़े अस्पतालों के मुख्तलिफ वार्ड्स में बारिश का पानी दाखिल हो गया। मियो अस्पताल सर्विसेज और जनरल अस्पताल में मरीज और लवाहिकीन परेशान हैं। मरीजों का कहना है कि पंजाब के दोनों वुज़राए सेहत में से किसी ने अभी तक नोटिस नहीं लिया। ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर में से कोई नहीं पहुंचा। कराची से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, जबकि शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड और एतराफ के इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। इसके अलावा शारा फैसल, तारिक रोड, PECHS के इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। एयरपोर्ट रोड, मलीर हल्ट, मलीर कैंट, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, कोरंगी और लांढी के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बारिश के मौसम में शहरी बरकी आलात और पानी की मोटर के इस्तेमाल में एहतियात करें। तर्जुमान ने कहा कि शहरी टीवी, इंटरनेट केबल्स और टूटे हुए तारों, बिजली की तरसीली तंसीबात से महफूज फासला बरकरार रखें। हिफाजती इक़दाम के तहत नशेबी इलाकों में आर्जी तौर पर बिजली बंद की जा सकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि तुम्हारी बेगमात और बच्चों का खर्चा अवाम क्यों अदा करें। ये नहीं हो सकता, तुम अयाशियां करते रहो और हम टैक्स अदा करें। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी में जो मुतालबात कर रही है वो हकीकत पर मबनी है। हुकूमत बिजली की कीमत वसूल करे। हुकूमत को कहा है कि हमें अपने एग्रीमेंट दिखाए। जो बिजली बन ही नहीं रही उसके पैसे वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हजारों रुपए मुआहिदों की सूरत में लूट रहे हैं, जिसकी मुद्दत पूरी हो गई है। हुकूमत इसके मुआहिदे खत्म करें। धरना बढ़ता जा रहा है, हम 25 करोड़ लोगों की उम्मीद को तोड़ नहीं सकते। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि आखिरी मुआहिदे में IMF ने कहा था कि फूड आइटम, तालीम और हेल्थ पर टैक्स नहीं लगाएंगे। उन जालिमों ने दूध पर भी टैक्स लगा दिए हैं। जिसे गाड़ी चलानी है अपनी निजी गाड़ी चलाए, इजाफी टैक्सेस खत्म करें। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जागीरदार तबके पर टैक्स नहीं लगाते जो खुद हुकूमत में शामिल हैं। 1000 अरब रुपए की करप्शन FBR में होती है। मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ये मत समझे कि हम घर जाएंगे। हुकूमत हमारे मुतालबात सुनने के बाद कहती है कि हम मजबूर हैं, मुतालबात पूरे नहीं कर सकते तो घर जाएं। मुतालबात पूरे नहीं करेंगे तो ये तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकती है। हम सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, हड़ताल करेंगे, शाहराहों पर बैठेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। इस हवाले से स्टेट काउंसिल ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद PTI एहतजाज की इजाजत की दरख्वास्त पर फैसला न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की। वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत के रूबरू कहा, 22 जुलाई को दरख्वास्त दी कि 26 जुलाई को एहतजाज करना है। अदालत ने इस्तफसार किया किस फैसले पर तौहीन अदालत है। स्टेट काउंसिल ने बताया, 2 ऑर्डर्स हमने पास किए थे, जिस पर अदालत ने स्टेट काउंसिल से मुकालमा करते हुए कहा, आपने लिखा है 20 अगस्त के बाद किसी जगह जलसा एहतजाज कर सकते हैं। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से कहा, तौहीन अदालत तो इस पर नहीं बनती। जज ने दरख्वास्त आपको भेजी। फैजाबाद ब्लॉक हुआ, उसके नुकसानात कौम को हो रहे हैं। डी चौक पर तो एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दें। पिछले फैजाबाद धरने में कितने लोग एम्बुलेंस में फौत हुए। अदालत ने स्टेट काउंसिल से मुकालमा करते हुए कहा, हुकूमती पार्टी इजाजत मांगेगी, आप प्लेट में रख कर देंगे। सिर्फ ये तो नहीं हो सकता, ये अपोजिशन में है। स्टेट काउंसिल का कहना था कि जिला इंतजामिया ने 20 अगस्त के बाद जलसे की इजाजत दी है, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, किस चीज की तौहीन अदालत,
عدالت تو بنتی ہی نہیں۔ سیکیورٹی کے معاملے پر انتظامیہ کے کام میں مداخلت کرنا عدالتوں کا کام نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، سیاسی جماعت اگر اجتماع کرنا چاہ رہی ہے تو کیا حرج ہے؟ فیض آباد پر احتجاج ہوا، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا، بیٹھ کر اسلام آباد کے لیے کوئی ایس او پی، قانون یا رولز بنا لیں۔ حکومتی پارٹی اجازت مانگے گی، آپ پلیٹ میں رکھ کر دے دیں گے؟ حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ اداروں پر ڈال دیا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ادارے جب سمجھیں گے تب پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ لے لیں گے۔ امریکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں احسن اقبال نے کہا کہ فوج اور پی ٹی آئی میں بات چیت ہو تو کوئی پریشانی نہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی بتائیں فوج سے کس بات پر مذاکرات کرنے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی فوج کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی تسلیم کرتے ہیں کہ جی ایچ کیو پر احتجاج ان کا منصوبہ تھا۔ ان کا طرز سیاست تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ وہ ایک طرف سول بالادستی اور ساتھ ہی فوج کو مداخلت کی دعوت دیتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اسے گھوڑے پر سوار کر کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچائے۔ پی ٹی آئی اپنا طرز عمل بدلے اور قوم و اداروں سے معافی مانگے تو قومی دھارے میں شامل ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی اداروں سے معافی مانگے تاکہ قومی سیاست میں راستہ بن سکے۔ موجودہ طرز سیاست کے ساتھ پاکستان میں پی ٹی آئی کی گنجائش نہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کسی جماعت پر پابندی صرف حکومت کی خواہش پر نہیں ہو سکتی۔ حکومت کو پابندی کی اعلیٰ عدالت سے توثیق بھی لینا ہوتی ہے۔ پابندی کا فیصلہ بیرون ممالک مہم چلانے کے بعد لیا گیا ہے۔ پیکا ایکٹ عدالت نے پی ٹی آئی کے رہنما رؤف حسن کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے رؤف حسن کو پیکا ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں ڈیوٹی مجسٹریٹ عباس شاہ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ دوسری جانب پیکا ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں ضمانت ملنے کے باوجود رؤف حسن کی آج رہائی ممکن نہیں ہے۔ رؤف حسن انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے 2 روز کے ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کی تحویل میں ہیں۔ فلسطین کی آزادی کی داعی تنظیم حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ایران کے دارالحکومت تہران میں ادا کر دی گئی۔ گزشتہ روز ایران میں میزائل حملے میں شہید کیے جانے والے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ تہران یونیورسٹی میں ادا کر دی گئی۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں خواتین سمیت مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسماعیل ہنیہ کا جسد خاکی قطر کے دارالحکومت دوحہ منتقل کیا جائے گا، جہاں ان کی نماز جنازہ کل نماز جمعہ کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب مسجد میں ادا کی جائے گی۔ گزشتہ روز ایران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو میزائل حملے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ وہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے۔ حملے میں اسماعیل ہنیہ کا ایک محافظ بھی شہید ہوا۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ آیت اللہ خامنائی نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے فوری بعد منعقد ہونے والی ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں یہ حکم دیا۔ اس سے قبل ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینا تہران کا فرض ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کی ہے اور ایران اپنے ملک کے اندر ہونے والے اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ مجرم اور دہشت گرد صہیونی حکومت نے ہمارے گھر میں ہمارے مہمان کو شہید کیا اور ہمیں سوگوار کیا۔ آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیہ نے ایک قابل عزت راہ میں سالوں تک جان داؤ پر لگا کر جدوجہد کی اور شہادت کے لیے ہمیشہ تیار رہے، جبکہ انہوں نے اپنے لوگ اور بچے بھی اس راہ پر قربان کیے۔ واضح رہے کہ ایران کے شہر تہران میں اسرائیلی حملے میں حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ شہید ہو گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے پارا چنار میں ہونے والی قبائلی تصادم سے متعلق ایران کے بیان کو غیر ضروری قرار دے دیا۔
پارا چنار واقعے پر ایرانی حکام کے بیان سے متعلق ترجمان دفتر خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی انسان کا قتل ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہے۔ پارا چنار پر ایرانی بیان غیر ضروری ہے۔ اس بیان میں پارا چنار کی مکمل صورتحال کا احاطہ موجود نہیں ہے۔ وزارت داخلہ اس متعلق کام کر رہی ہے۔ شیڈول 4 میں افراد کو شامل کرنا ایک قانونی عمل ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے خطرناک دہشت گردوں کے سر کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ کر لیا۔ حکام کے مطابق خطرناک دہشت گردوں کے سر کی قیمت میں اضافے کے لیے بھاری انعامی رقم رکھی جائے گی۔ مجرمان کے سر کی قیمتوں میں اضافہ کئی سال سے زیر التوا تھا۔ سیکریٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل کا کہنا ہے کہ سنگین جرائم میں ملوث مجرمان اور دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دہشت گردوں کے سروں کی قیمت میں اضافے کے لیے سوموار کو اعلیٰ سطح کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ لوگ ڈراتے ہیں، بڑے قرضے ہیں، یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ مایوسی پھیلانے اور لوگوں کو ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ ملک سے منفی رویے کو ختم کرنا ہوگا۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان کے منفی رویے کو ختم کرنا ہوگا۔ مایوسی پھیلانے والے سن لیں، پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ معاشی ترقی کے لیے ایکسپورٹ کو بڑھانا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ محدود وسائل کے باوجود ترقیاتی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ ہم ہر قسم کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے اصلاحات وقت کا تقاضا ہیں۔ ترقی کے سفر میں آنے کے لیے سپیڈ بریکرز ختم کرنے ہوں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ معاشی ترقی کے مواقع موجود ہیں، رکاوٹیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ میکرو اکنامک معیشت میں پاکستان مستحکم ملک ہے۔ لوگ ڈراتے ہیں، بڑے قرضے ہیں، یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ معاشی مشکلات کے باوجود رواں مالی سال پارلیمنٹیرینز کی ترقیاتی اسکیمیں جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ رواں مالی سال پارلیمنٹیرینز کی ترقیاتی اسکیمیں جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ بجٹ میں ارکان قومی اسمبلی کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 75 ارب روپے مختص کیے گئے۔ گزشتہ مالی سال پارلیمنٹیرینز کا ترقیاتی بجٹ 61 ارب 31 کروڑ روپے پر منجمد کیا گیا تھا۔ گزشتہ مالی سال بجٹ میں پارلیمنٹیرینز کی اسکیموں کے لیے 90 ارب روپے رکھے گئے تھے۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ نے پارلیمنٹیرینز کی اسکیموں کے لیے 27 رکنی اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دے دی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اسٹیئرنگ کمیٹی برائے ایس ڈی جیز کے چیئرمین مقرر کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ گزشتہ روز بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی تاریخ میں 10 دن کی توسیع دی گئی ہے۔ بل جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مقصد اوور بلنگ دیکھنا ہے۔ اسلام آباد میں ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا 2013 میں ہماری حکومت نے خاتمہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ حکومت معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر کاربند ہے۔ ڈسکوز کو سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بجلی کا معاملہ ہر پاکستانی کا ہے۔ لوگ اس مسئلے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ آئی پی پیز کے معاملے پر مشاورت چل رہی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بجلی کے بحران کے مسئلے میں ہم نے کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا۔ ہم 2600 ارب روپے کے قرض دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم جیسے کام کر رہی ہے، مجھے امید ہے عوام کو ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ہم نے سیاست برائے سیاست نہیں کرنی۔ پورے ریجن میں 6 سینٹ فی یونٹ جبکہ پاکستان میں 16 سینٹ ہے۔ پاکستان ریلوے نے مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ کرایوں میں کمی تمام مسافر ٹرینوں کی تمام کلاسز کے لیے کی گئی۔ اے سی کلاس ٹکٹ میں 100 سے 150 روپے تک کمی کی گئی جبکہ اکانومی کلاس کی کرایوں میں 50 روپے تک کمی کی گئی ہے۔ کمی کا اطلاق ہفتہ 3 اگست سے ملک بھر میں چلنے والی تمام مسافر ٹرینوں پر ہوگا۔ محکمہ ریلوے کی جانب سے کرایوں میں کمی کا اعلان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کے بعد سامنے آیا ہے۔ منرل واٹر پینے والوں کے لیے بڑی خبر سامنے آ گئی۔ 22 برانڈز انسانی استعمال کے لیے مضر صحت قرار دے دیے گئے ہیں۔ مضر صحت قرار دیے جانے والوں میں فجی، BROH 20،
कोहिनूर, रॉयल सिल्वर, स्मार्ट, एक्वा, किस्मत, आशा प्रीमियर ड्रिंकिंग वाटर, बिक्सन, क्लिफ वाटर, हेल्थ ड्रिंकिंग वाटर, क्रिस्टल प्योरो लाइफ, ड्रीम प्योरो, न्यू हेल्थ ड्रिंकिंग वाटर, ओरियल प्रवास वाइटर, प्रीमियम सफ़ा, प्योरो रिफाइंड वाटर, स्मार्ट प्योरो वाटर, स्प्लैश वाटर, स्टिल स्टारलाइट वाटर, वीवो वाटर प्लस, प्रीमियर ड्रिंकिंग और मुसाफिर शामिल हैं। सिंध फूड अथॉरिटी ने मज़कूरा वाटर की इंतज़ामिया को 3 दिन में अपनी मसनूआत मार्केट से उठाने की हिदायत जारी कर दी है। इंग्लिश क्रिकेट टीम के बैटर जो रूट ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल कर ली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी है, जिसके मुताबिक इंग्लिश बैटर जो रूट न्यूजीलैंड के बैटर केन विलियमसन के पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बैटर बन गए हैं। नई टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक कीवीज बैटर केन विलियमसन दूसरे नंबर पर चले गए हैं। पाकिस्तानी बैटर बाबर आजम एक दर्जा तरक्की के बाद चौथी पोजीशन से तीसरी पोजीशन पर आ गए हैं, जबकि कीवीज बैटर डेरिल मिचेल चौथे नंबर पर आ गए हैं। टेस्ट ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी रविंद्रा पहली पोजीशन पर हैं। दूसरी जानिब टी20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ट्रेविस हेड पहली पोजीशन पर हैं। टी20 रैंकिंग में बाबर आजम की एक दर्जा तनज़्ज़ुली हो गई है और वो 5वीं पोजीशन पर चले गए हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान छठे नंबर पर हैं। टी20 ऑलराउंडर्स में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्क्स पहली पोजीशन पर विराजमान हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।